یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا تھا، کسی نہ کسی پریشانیوں میں الجھا رہتا تھا۔ گھر کی پریشانیاں تو کبھی آفس کی، جاب کی پریشانیاں، کبھی دوستوں کی، رشتہ داروں کی ناراضگیاں۔ اس کا تو ذہنی سکون ختم ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ اس کے دوست نے اسے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت سمجھدار ہیں اور بہت سے لوگ دور دور سے اپنی پریشانیاں لے کر ان کے پاس آتے ہیں۔ تم بھی ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے اور تم پرسکون ہو جاؤ گے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے وہ لڑکا اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، ہر وقت اداس اور پریشان رہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی پریشانیاں میری ہی قسمت میں ہیں، سکون کا ایک لمحہ بھی میری قسمت میں نہیں ہے۔ مہربانی کر کے مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میں بھی ایک پرسکون زندگی گزار سکوں۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا، اب تو شام ہو گئی، تم رات یہیں گزارو اور کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہارے مسئلے کا حل تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن رات کو تم نے بھی میرا ایک کام کرنا ہے۔ میرے پاس 100 اونٹ ہیں، آج رات تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میرا بیٹا جو ان کا خیال رکھتا تھا وہ شہر گیا ہوا ہے اور میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا پلیز تم میری مدد کر دو۔ اس لڑکے نے کہا، بابا جی ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کا اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ بابا جی نے کہا کہ تم نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس وقت تک تم نے سونا نہیں ہے جب تک یہ سارے اونٹ بیٹھ نہیں جاتے، اور جب سارے اونٹ بیٹھ جائیں تو تم بھی سو جانا۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب رات ہو گئی اور لڑکا اونٹوں کا خیال رکھنے لگا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو بابا جی نے لڑکے کو بلایا، بیٹا کیا حال ہے، تمہاری رات کیسی گزری، اچھے سے نیند تو آ گئی تھی نا؟ لڑکے نے پریشانی سے جواب دیا کہ بابا جی میں تو ایک پل بھی نہیں سو پایا، ساری رات جاگتا رہا ہوں، میں نے سارے اونٹوں کو بٹھانے کی بہت کوشش کی، بہت انتظار کیا، ایک اونٹ کو بٹھاتا تھا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرے کو بٹھاتا تو کوئی اور کھڑا ہو جاتا تھا، میری تو ساری رات ایسے ہی گزر گئی، تھکن اور جگراتے سے برا حال ہے، میں تو ساری رات پریشان ہی رہا ہوں۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، بیٹا ہماری زندگی کے مسائل بھی ان اونٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، جس طرح ہم سارے اونٹوں کو ایک ساتھ نہیں بٹھا سکتے، بالکل اسی طرح ہم سارے مسائل کو بھی ایک ساتھ حل نہیں کر سکتے۔ تم ایک مسئلے کو حل کرو گے تو کوئی دوسرا سر اٹھا لے گا، دوسرے کو حل کرو گے تو کوئی اور پریشانی آ جائے گی۔ یہ مسائل ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں جس کو ہم اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تو مسائل اور چیلنجز ہماری زندگی میں آتے ہی رہیں گے، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ اسی لیے بہادری سے اور ہمت سے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ خواہش کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی سے سارے مسائل ختم ہو جائیں، یہ تو خواہش ہی غلط ہے، بلکہ یہ خواہش کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں ہمت اور حوصلہ دے تاکہ ہم بہادری سے ان مسائل کا سامنا کر سکیں، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کو حل کر سکیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان مسائل کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہے، ورنہ ساری زندگی پریشان ہی رہو گے۔ ان مسائل کو ختم کرتے کرتے، ان سے لڑتے لڑتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے ان اونٹوں کو بٹھاتے بٹھاتے تمہاری ساری رات بے سکونی میں گزر گئی، تم اس چکر میں ہی رہے کہ ان سارے اونٹوں کو ایک بار بٹھا دوں، پھر آرام سے تسلی سے میٹھی نیند سوؤں گا، لیکن وہ میٹھی نیند تمہیں نصیب ہی نہ ہوئی، کیونکہ تمہاری خواہش، تمہارا طریقہ ہی غلط تھا۔ سارے اونٹ کبھی بھی ایک ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، چاہے تم کتنی راتیں بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ جاگتے رہو گے، پریشان رہو گے، بیزار رہو گے، یہاں تک کہ تھک جاؤ گے، لیکن سارے اونٹ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے بھی سارے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ زندگی تو ایک سفر ہے جس میں راستے میں آنے والی پرابلمز کو حل کرتے ہوئے اور ان سے سیکھتے ہوئے، ہنستے مسکراتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسان کوئی بھی تالا بغیر چابی کے نہیں بناتا، بالکل اسی طرح خدا بھی ہر پرابلم کے ساتھ اس کا حل بھی ضرور بناتا ہے۔ اس لیے زندگی کے مسائل پر پریشان ہونے کے بجائے بہادری سے ان کا سامنا کرو، ان کو حل کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان کو ذہن پر سوار کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ہی جینا سیکھو، کیونکہ مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے آگے بڑھنے کا نام ہی زندگی ہے۔ شکریہ۔